بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم ہر قسم مصیبتوں سے اور ہر قسم حاسدینوں کی حسد سے اور ہر نظر بد سے بچائے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں سے کہہ دے، اگر تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ میرے تابعداری اختیار کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتا ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر چلو، جس سے تمہیں حکم دیتا ہے اس کو اپناؤ، جس سے منع کرتے ہیں اسے روکو۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالاتوں میں جو پریشانی کے حالات تھے، اس طرح کاروبار وغیرہ کے اور ہر رزق کے بارے میں معاملات تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دعائیں سکھاتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں وغیرہ اور مصیبتوں سے نجات دیا کرتے تھے۔ ایک اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے 3 بندے بھیجے حاکم نے، کہ وہ جس کو آج کل ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو حکیموں نے پورا 1 سال وہاں مدینہ منورہ میں گزار دی، لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کرے اور ان کے لیے کچھ چیزیں تیار کرے جس سے ان کو صحت یاب ہو جائے۔ لیکن صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر عمل کرتے تھے۔ وہ ایک دفعہ انہی حکیموں میں سے ایک آیا اور کہا کہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آتا ہے جس سے ہم بیماری کی تشویش کر سکے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان معمولاتوں پر عمل کرتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں، قرآن و حدیث وغیرہ سے جو دعائیں ہوتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں تو ان کو یہ بیماری لائق نہیں ہوتی ہے، اس طرح کوئی مصیبت پیش نہیں آتی ہے، تو آپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ لوگ اب کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس پھر ہماری ضرورت یہاں نہیں ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر ہو، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، بعد میں اگر کوئی ڈاکٹر وغیرہ کی طرف رجوع اور اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی معاملے میں ہمارے لیے بہتر کر دے گا اور کوئی ٹینشن کا معاملہ پیش نہ آئے گا۔ لیکن جو سنت کا طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں ان پر عمل کریں، بعد میں اگر جو کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس کو بعد نمٹیں گے۔ اور عرض کرنا یہ ہے کہ یہ دعا جو صبح کے وقت نماز فجر میں سنتوں کے بعد اور فرض نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، جو کہ بہت مشہور ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کے آخر اور شروع میں درود شریف پڑھی جاتی ہیں، اور اس طرح انا اعطیناک الکوثر یعنی سورۃ الکوثر اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب امید رکھنا۔ تو انشاءاللہ کامیابی اور اس طرح ہر بیماری کے لیے یہ ہمارے لیے مؤثر انداز وظیفہ ہیں اور مجرب وظیفہ ہیں۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جس طرح بیماری ہو یہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ تو لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اس کے بتائے ہوئی اعمال پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہر وقت مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔